بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 220 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وسبب اختلافہم سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے تیسرا مسئلہ شروع کیا تھا، جو کہ ایک اختلافی مسئلہ تھا اور 9 مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا، اور وہ تھا 2 سال کی عمر سے پہلے دودھ چھڑانا، یعنی 2 سال کی مدت سے پہلے اگر دودھ چھڑا دیا اور اس دوران میں کسی اور عورت نے دودھ پلایا تو کیا حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو چونکہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کی تھی، اور ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے ایک مسئلہ یہ پڑھا تھا کہ مدت رضاعت کتنی ہے، تو کچھ فقہا کے نزدیک 2 سال ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اور کچھ فقہا کے نزدیک 2 سال اور 6 مہینے ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک تھا۔ تو چلیے آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھتے ہیں، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ اختلاف کا سبب کیا ہے، یعنی جو مدت رضاعت کے بارے میں، رضاعت کی مدت کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ 2 سال ہے یا 2.5 سال ہے، جو اختلاف ہوا تھا اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم اس سبب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ چوتھا مسئلہ شروع کریں گے، جو کہ 9 مسائل میں سے، جو رضاعت کے مختلف ہی مسائل تھے ان میں سے ایک ہے۔ تو چوتھا مسئلہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور چوتھا مسئلہ ہے کہ پیٹ میں غیر فطری طریقے سے دودھ پہنچانا۔ تو کیا غیر فطری طریقے سے پیٹ میں دودھ پہنچا دیا تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم تفصیلات دیکھیں گے۔ تو چونکہ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت بھی کریں گے، اور پھر اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ فقہا کے درمیان میں جو یہ اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ تو وسبب اختلافہم، فقہا کے درمیان میں جو اختلاف واقع ہوا ہے رضاعت کی مدت کے حوالے سے، اس کا سبب یہ ہے کہ ما یظن من معارضۃ آیۃ الرضاعۃ لحدیث عائشہ، حدیث عائشہ جو کہ پیچھے گزری تھی اس کے بارے میں، اور جو آیت رضاعت ہے، ان دونوں میں تعارض واقع ہو گیا ہے۔ آیت رضاعت کون سی آگے ہم دیکھتے ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ والی آیت مبارکہ جو ہے آیت رضاعت یہ ہے، اور حدیث عائشہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رضاعت من المجاعۃ، کہ رضاعت جو ہے وہ مجاعت سے، بھوک سے ہے، تو ان دونوں میں تعارض ہے۔ وذالک ان قولہ تعالی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں صراحت کی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 2 سال، اب اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 سال ہی مدت ہونی چاہیے دودھ پلانے کی۔ تو یوں ہی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان ما زاد علی ہذین الحولین، کہ ان 2 سالوں سے زیادہ اگر کیا جائے گا تو لیس هو رضاع مجاعۃ من اللبن، تو اس مدت پر الرضاعۃ من المجاعۃ والی جو حدیث ہے اس کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے جب کہہ دیا نا کہ بھئی الرضاعۃ من المجاعۃ، کہ 2 سال جو ہے نا وہ دودھ پلایا جائے گا، تو اب اس پہ ہم آگے نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے، اور اس میں جو یہ مجاعت والی حدیث ہے اس کا اطلاق اس پہ 2 سال سے زیادہ پر نہیں ہو سکتا۔ وقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الرضاعۃ من المجاعۃ، رضاعت و مجاعت سے ہے، بھوک سے ہے، یعنی بھوک لگے گی، بھوک کی حالت میں بچہ دودھ پی لے تو وہ ثابت ہو جائے گی۔ تو یقتضی عمومہ، اس حدیث کا عموم تقاضا کرتا ہے کہ ما دام الطفل غذاؤہ اللبن، کہ جب تک بچے کی غذا جو ہے دودھ ہے اس وقت تک وہ رضاعت ثابت ہو جائے گی، چاہے وہ 2 سال سے اوپر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اب اس کا عموم تقاضا کرتا ہے
کہ بھئی 2 سال سے زیادہ بھی کیوں نہ ہو جائے، جب تک بچے کی غذا دودھ ہے اس وقت تک جو ہے وہ حرمت ثابت ہوگی، اور آیت مبارکہ کا تقاضا یہ ہے کہ 2 سال سے زیادہ نہ ہو۔ تو ان ذالک الرضاع یحرم، کہ یہ رضاعت جو ہے وہ واجب الحرمت ہوگی۔ تو اس طریقے سے دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں تعارض ہے۔ جب تعارض موجود ہے تو اس کی وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ کچھ فقہا نے آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے 2 سال کا قول کر دیا، اور کچھ نے حدیث مبارکہ کو جو ہے عموم کو دیکھتے ہوئے زیادہ کا قول کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ آگے دیکھیں المسألۃ الرابعہ، یہاں سے مصنف چوتھا مسئلہ ذکر کرنے لگے ہیں، جو کہ 9 مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ مصنف نے کہا تھا کہ رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، اتفاقی مسئلہ ہے، اور باقی 9 مسائل میں جو کہ رضاعت سے متعلق ہیں ان میں اختلاف ہے۔ تو ان 9 مسائل میں سے آج انشاءاللہ ہم چوتھا مسئلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چوتھا مسئلہ ہے وَأَمَّا هَلْ يُحَرِّمُ الْوُجُورُ وَاللَّدُودُ، کیا جو وجور اور لدود ہیں ان کے ذریعے حرمت ثابت ہوتی ہے؟ نہیں۔ وجور کہتے ہیں کہ بچے کے منہ میں دودھ کو ٹپکانا، یعنی ڈائریکٹ پستان سے وہ دودھ نہ پیے بلکہ بچے کے منہ کے اندر ٹپکا دیا جائے، کسی روئی میں لے کے، کپڑے میں لے کے، یا انگلی سے کوئی ٹپکا اس کے حلق میں پہنچا دیا جائے۔ اور لدود کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر فطری طریقے سے، مصنوعی طریقے سے اس کے پیٹ میں دودھ کو پہنچا دینا، جیسے آج کل ہم ہاسپٹل وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ نالی کے ذریعے جو ہے نا دودھ پیٹ میں پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان 2 طریقوں سے اگر دودھ پیٹ میں پہنچا دیا گیا تو کیا حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ وَبِالْجُمْلَةِ مَا يَصِيرُ لِلْحَلْقِ مِنْ غَيْرِ رَضَاعٍ، اور ہر وہ ایسا طریقہ جس سے غیر فطری طریقے سے حلق میں دودھ پہنچا دیا جائے، تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ چوتھا مسئلہ ہے۔ تو فإن مالکا، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحرم الوجور واللدود، وجور اور لدود دونوں کے ذریعے حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی غیر فطری طریقے سے حلق میں دودھ پہنچا دیا، پیٹ میں پہنچا دیا، اور ایسے ہی منہ میں دودھ ٹپکا دیا، اس کے ذریعے بھی جو ہے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ وقال عطاء وداود، امام داؤد ظاہری اور حضرت عطا فرماتے ہیں کہ لا یحرم، اس کے ذریعے حرمت ثابت نہیں ہوگی، نہ ودود کے ذریعے اور نہ وجور کے ذریعے۔ لدود اور وجور دونوں کے ذریعے حرمت ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اب اختلاف ہو گیا فقہا کے درمیان، تو وہ سبب اختلافہم، فقہا کے اس اختلاف کا جو سبب ہے وہ ہے کہ حل المعتبر وصول اللبن، کیا یہ بات معتبر ہے کہ دودھ کو پہنچایا جائے کیف ما وصل الی الجوف، کسی بھی طریقے سے کہ وہ پیٹ تک پہنچ جائے، کسی بھی طریقے سے دودھ کو پیٹ تک پہنچانا، یہ اس کا اعتبار کیا جائے گا؟ او وصولہ علی الجہت المعتادہ، یا عادتاً جو روایتی طریقہ ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے دودھ کو پیٹ میں پہنچانا، اس کی رعایت کی جائے گی، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ 2 طریقے ہو گئے نا، کہ بھئی پیٹ میں دودھ پہنچانا مقصود ہے، اس کے ذریعے حرمت ثابت ہوگی، یا معتاد طریقے سے پیٹ میں دودھ پہنچانا، اس کے ذریعے حرمت ثابت ہوگی، کس کا اعتبار کریں گے؟ تو فمن رعا، وہ فقہا جنہوں نے رعایت کی ہے وصولہ، دودھ پہنچانے کی، علی الجہت المعتادہ، معتاد طریقے سے، ان کا کہنا ہے کہ معتاد طریقے سے پیٹ میں دودھ پہنچے تو پھر حرمت ثابت ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّضَاعَ، اور اسی پر جو رضاعت کا لفظ ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی معتاد طریقے سے ہی دودھ کو پیٹ میں پہنچایا جائے، پستان سے پلایا جائے، جو کہ معتاد طریقہ ہے، تو پھر اسی کے اوپر رضاعت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو انہوں نے معتاد طریقے کا اعتبار کیا ہے، تو معتاد طریقے کا اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا لا یحرم الوجور ولا الودود، تو ان دونوں طریقوں سے ہی وجور اور ودود، یعنی منہ میں دودھ ٹپکانے سے اور کسی مصنوعی طریقے سے پیٹ میں دودھ پہنچانے سے، یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتے، ان سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ معتاد طریقے سے نہیں پہنچایا گیا نا۔ جب معتاد طریقے سے نہیں پہنچایا گیا دودھ تو پیٹ میں، تو پھر رضاعت کا لفظ اس پہ نہیں بولا جائے گا۔ جب رضاعت کا لفظ نہیں بولا جا رہا تو پھر اس کے ذریعے حرمت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ ومن رعا وصول اللبن، اور وہ فقہا جنہوں نے دودھ کو پہنچانا اس کی رعایت کی ہے الی الجوف، پیٹ تک، کیف ما وصل، جیسے مرضی پہنچ جائے،
بس ان کا مقصود یہ ہے کہ پیٹ تک پہنچ جائے، جوف تک پہنچ جائے، دودھ کیسے مرضی پہنچے، مصنوعی طریقے سے پہنچے، ٹھیک ہے، وجور کے ذریعے پہنچے، لدود کے ذریعے پہنچے، کسی بھی طریقے سے پیٹ تک دودھ پہنچ جائے تو قال وہ فرماتے ہیں یحرم، حرمت ثابت ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ حرمت ثابت ہو جائے گی، بس پیٹ تک دودھ پہنچنا چاہیے۔ تو وجور اور لدود دونوں میں پیٹ تک تو دودھ پہنچ رہا ہے نا، تو لہٰذا ان کے نزدیک پھر جو ہے نا حرمت ثابت ہو جائے گی۔ تو اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بھئی جو دودھ کو پیٹ تک پہنچانا مقصود ہے یا معتاد طریقے سے پہنچانا مقصود ہے۔ تو جن فقہاء نے جس کی رعایت کی ہے اس کے مطابق انہوں نے حکم بھی جاری کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب پڑھا ہے جو پچھلے مسئلے میں المسألۃ الثالثہ میں اختلاف گزرا ہے، اس اختلاف کا مدت رضاعت کے حوالے سے سبب دیکھا ہے، اور آج کے اس سبق میں ہم نے چوتھا مسئلہ شروع کیا ہے جو کہ 9 مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور چوتھا مسئلہ تھا پیٹ میں غیر فطری طریقے سے دودھ پہنچانا۔ تو غیر فطری طریقے سے سرنج کے ذریعے، نالی کے ذریعے یا حلق میں ٹپکانے کے ذریعے دودھ پہنچا دیا پیٹ میں، تو کیا اس سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں چونکہ فقہاء کا اختلاف ہے تو ہم نے اختلاف کا سبب دیکھ لیا ہے، فقہاء کے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے، اختلاف کے سبب پر بھی ہم نے روشنی ڈالی ہے کہ بھئی معتاد طریقے سے پہنچنے کا اعتبار ہوگا یا بس وصل الی الجوف یعنی جوف تک پہنچانا ہی صرف مقصود ہے، تو کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو اختلاف کا سبب یہ تھا، اس پہ ہم نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ غیر فطری طریقے سے پیٹ میں دودھ پہنچانے کا حکم کیا ہے، فقہاء کے اقوال کی روشنی میں بیان کریں۔ تو اس کی ساری تفصیلات ہم نے آج کے سبق میں دیکھ لی ہیں، فقہاء کے اختلاف بھی دیکھ لیا ہے، اختلاف کا سبب بھی جان لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 221 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ آگے ہم المسألۃ الخامسہ پڑھیں گے جو کہ رضاعت کے اختلافی 9 مسائل میں سے 5واں مسئلہ ہے۔ تو اگلے سبق میں انشاءاللہ یہ 5واں مسئلہ ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔